جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت 1 روپیہ $1 کے برابر تھا، جب ہماری ایئر لائن PIA نے دوسرے ممالک کی ایئر لائنز کو کھڑا کیا۔ آج بجلی جس قدر مہنگی ہے، جس قدر بجلی کے بلوں میں ہوش روا اضافہ ہوا ہے، اس سے نہ صرف مہنگائی کا طوفان آئے گا، طوفان تو پہلے ہی آ چکا ہے، اب تو مہنگائی کا سونامی آنا ہے۔ اگر فیکٹری مالکان نے فیکٹریاں بند کر دیں، جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی مہنگی بجلی لے کر وہ اپنی ملیں نہیں چلا پائیں گے، اور اگر ملیں انہوں نے بند کر دیں تو بے روزگاری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر کاشتکاروں نے گندم چھوڑنا بند کر دی، کاشتکاروں نے بائیکاٹ کر دیا، تو پھر آپ کو آٹا 10,000 روپے من بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بجلی 80 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ اب احتجاج کو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مہنگائی کی لہر ہماری 75 سالہ ناقص پالیسیوں، غلط ترجیحات اور مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت 1 روپیہ $1 کے برابر تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب پاکستان کا شمار قرضہ دینے والے ممالک کی صف میں تھا، اور وہ وقت بھی تھا جب ہماری ایئر لائن PIA نے دوسرے ممالک کی ایئر لائنز کو کھڑا کیا، یعنی کہ ہم اس قدر ترقی کر رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ہماری حکومتیں، جو کہ نالائق اور نااہل حکومتوں نے آہستہ آہستہ پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلنا شروع کر دیا، اور ہم اس بات پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم دوست ممالک ہماری امداد کرتے ہیں۔ شروع میں تو دوست ممالک ہماری امداد کرتے رہے اور ہم امداد لے کر یہاں گلشرے اڑاتے رہے۔ ہم نے کسی قسم کی کوئی مستقل پلاننگ نہیں کی، ہم نے کسی قسم کا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، ہم نے نہ کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، نہ ہم نے کوئی یہاں ڈیم بنائے، نہ ہم نے کوئی ایسا بجلی کا کارخانہ نہیں لگایا۔ بھیک مانگنے کی عادت ایک دفعہ پڑ جائے تو وہ نشے کی طرح جاتی نہیں، اور ہم بڑے فخری انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں دوست ملک ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں قارون کا خزانہ لگ گیا اور یہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر ہوا یوں کہ ہمارے دوست ممالک نے آہستہ آہستہ آنکھیں پھیر لیں، یا انہوں نے ہمیں ریئلائز کروانا شروع کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کریں اور اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ معیشت اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے، اور اگر معیشت کمزور ہو تو سیاسی استحکام نہیں آتا، سیاسی استحکام نہ ہو تو معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ گویا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور معیشت کے بغیر سیاسی استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اس معاملے میں ہماری تو دنیا ہی نرالی ہے، اور پھر یہاں کچھ دانشوروں نے یہ عوام کو باور کرواتے رہے ہیں کئی سال سے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ گویا ہمیں یہ طے کر لیا تھا، فرض کر لیا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں پالیسی بنائیں، ہم خزانے کا جس طرح بے دریغ استعمال کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ آج کہاں گئے دانشور؟ یاد رکھیں، لازوال صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کے قوانین ہیں وہ ہی اٹل ہیں، وہ ہی قطعی ہیں، وہ ہی حتمی ہیں، اور جو قوم، جو معاشرہ اللہ کے قوانین کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے قوانین کو اپنے ہاں نافذ کر دیتا ہے، کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے، وہی معاشرہ ہی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے قوانین سے روگردانی کی جائے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ آج بجلی جس قدر مہنگی ہے، جس قدر بجلی کے بلوں میں ہوش روا اضافہ ہوا ہے، اس سے نہ صرف مہنگائی کا طوفان آئے گا، طوفان تو پہلے ہی آ چکا ہے، اب تو مہنگائی کا سونامی آنا ہے، بلکہ عوام و ناس کو تو بات ایک طرف کر رہنے دیں۔ یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو فیکٹری مالکان ہیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی فیکٹری کیسے چلا پائیں گے، اور ان کی جو مصنوعات ہے وہ کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کر پائے گی، اور اگر فیکٹری مالکان نے فیکٹریاں بند کر دیں، جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی مہنگی بجلی لے کر وہ اپنی ملیں نہیں چلا پائیں گے، اور اگر ملیں انہوں نے بند کر دیں تو بے روزگاری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اگر فیکٹریاں بند ہو گئیں تو سوچئے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، امن و امان کے حالات کیا ہوں گے، امن و امان کنٹرول کیسے ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ فیکٹری مالکان کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکٹری مالکان کے جس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارے کاشتکاروں کی طرف آ جائیں، کاشتکار جو پہلے ہی بدحالی اور زبوں کا شکار ہے، اگر اتنی بجلی مہنگی ہے، جس قدر بجلی مہنگی ہو گئی ہے، وہ اس سے اپنے ٹیوب ویل نہیں چلا پائے گا۔ اگر وہ ٹیوب ویل نہیں چلا پائے گا
تو یہ فصلیں کیسے ہوں گی، یہ گندم، چاول، گنا، مکئی اور دیگر ذریعہ اجناس کس طرح پیدا ہوں گی؟ گندم کا تو پہلے ہی بحران ہے، اور اگر کاشتکاروں نے گندم چھوڑنا بند کر دی، کاشتکاروں نے بائیکاٹ کر دیا، تو پھر آپ کو آٹا 10,000 روپے من بھی نہیں ملے گا، اور پھر آپ گندم کو امپورٹ کریں گے۔ جب آپ گندم کو امپورٹ کریں گے تو کرنسی کے اوپر دباؤ آئے گا، اور جب کرنسی کے اوپر دباؤ آئے گا تو پیسہ مزید ڈی ویلیو ہوگا۔ جب پیسہ مزید ڈی ویلیو ہوگا اس وقت پھر ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، ان پر کیا گیا اضافہ فی الفور واپس لینا چاہیے، اور سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، وہ بڑی حیران کن ہیں، بڑی وہ چونکا دینے والی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بجلی 80 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بجلی 80 روپے یونٹ تک گئی تو لوگ تو پہلے ہی دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، لوگ تو پہلے ہی اپنے گھروں کے برتن بیچ رہے ہیں، کوئی سونا بیچ رہا ہے، کوئی اپنے زیورات بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مختلف چیزیں بیچ رہا ہے اور بیچ کے بجلی کے بلز ادا کر رہا ہے، اور اگر 80 روپے یونٹ ہوا تو سوچئے معاملہ کہاں سے کہاں تک جائے گا۔ پھر اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اب احتجاج کو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ارباب با اختیار سے گزارش ہے اس مسئلے پر یکجا ہوں، یکسو ہوں، اور بجلی کے بلوں میں کیا گیا حالیہ اضافہ فی الفور واپس لیا جائے، اور اگر یہ واپس نہ لیا گیا تو یہ ایک آتش فشاں ہے جو بن رہا ہے، یہ لاوا پک رہا ہے، اور پھر اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔